ہم سن رہے ہیں کہ جو اس وقت حکومت ہے اس کے جو وزراء ہیں وہ پرائیویٹلی بھی ہمیں یہ کنفرم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نومبر یا اکتوبر میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. ان کا یہ خیال ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اگلے سال پہ چلا جائے. اسی لیے اگر آپ غور کریں تو جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہماری اسمبلی جو ہے وہ اگست کے وسط میں اپنی مدت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام, میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین کرام, پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے, پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور اپنا ری ایکشن دیتے ہیں. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف اس وقت ان کا بڑا پرابلم نہیں ہے. اس کے بارے میں ان کو یقین ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گی. اصل پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت جو ہے وہ لائی جائے جس حکومت میں ان کی مرضی کے لوگ ہوں. اور ظاہری بات ہے اب یہ جو نئی پارٹی بنی ہے تو فی الحال تو یہ ٹیک آف نہیں کر سکی, استحکام پاکستان پارٹی, تو اسی لیے اس میں اب مزید لوگ بھی نہیں آ رہے. اور ایک اور نئی پارٹی جو ہے اس کی بھی بات آپ سن رہے ہیں. تو اس لیے جو پیپلز پارٹی ہے اس نے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے اب کھیلنا شروع کر دیا ہے. اور پیپلز پارٹی ہی جو ہے وہ اب بار بار کہہ رہی ہے جی کہ الیکشن جو ہے وہ 60 دن میں ہونا چاہیے اور اکتوبر نومبر میں ہی الیکشن ہونا چاہیے. اور مسلم لیگ نون بھی یہی چاہتی ہے. اور شاید اسی لیے یہ دونوں پارٹیاں اپنی دیگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پہ ایک ایسا آدمی لانا چاہتی ہیں جو سیاسی ذہن کا مالک ہو, جو آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہو اور اگلے سال تک نہ جائے. کیونکہ ان کو لگ یہ رہا ہے کہ اگلے سال تک جانے کی صورت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور تو اگلے سال جانا کون چاہ رہا ہے؟ معاملہ جو ہے وہ جانا وہ چاہ رہے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ صرف پاکستان کا جو قومی مفاد ہے وہ ان سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں جانتا. ان کو اگلے سال جانے میں ان کی بہتری کیا ہے یا ان کے لیے کیا فائدہ ہے؟ یہ تو اب آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے. انتخابی اصلاحات پر بھی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس گزشتہ 3 دن سے جاری ہے. میر صاحب, اب ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انتخابی اصلاحات پر کمیٹی کی سفارشات کو آئندہ ہفتے جو ہے وہ حتمی شکل دے دی جائے گی, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹروورسی رہے گی. پی ٹی آئی بائیکاٹ کر چکی ہے. اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین کیمپین نہ کر سکے, جماعت مفلوج دکھائی دی, تو کیا انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ مانا جائے گا؟ کتنی لیول پلینگ فیلڈ نظر آئے گی ان انتخابات میں؟ دیکھیں, سوری ٹو سے, آپ پتہ نہیں کون سی بات کر رہی ہیں. منصفانہ, آزادانہ, یہ کسی کا پرابلم ہے ہی نہیں ہے پاکستان میں. یہ کسی کا پرابلم نہیں ہے. آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اب یہ جو حکومت ہے یہ اس کا بھی پرابلم نہیں ہے. یہ ان کا پرابلم صرف یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آگے نہ جائے. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ جس طرح کا ہونا ہے تو آپ کو پتہ ہے. یہ 2018 کا الیکشن بھی ایسا ہی تھا, 2013 کا الیکشن بھی ایسے تھا. ابھی تھوڑے دن پہلے ہم برسلز میں تھے تو وہاں پہ جو 2018 کے الیکشن میں یورپی یونین کا الیکشن آبزرویشن مشن لے کے آئے تھے پاکستان, مائیکل گالر جو کہ بڑے سینئر ممبر ہیں یورپی پارلیمنٹ کے, وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے 2008 کا الیکشن بھی مانیٹر کیا, 2013 کا بھی کیا, 2018 کا بھی کیا. جتنی دھاندلی 2018 میں ہوئی تو وہ پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھی. تو میں نے کہا اب آئیں گے آپ اگلے الیکشن میں؟ انہوں نے کہا نہیں, اگلے الیکشن میں ہم نہیں آئیں گے کیونکہ ہمارا ایک خیال ہے کہ اگلا الیکشن پچھلے الیکشن سے بھی بہت برا ہوگا. تو یہ تو مسئلہ میر صاحب, آزادانہ اور منصفانہ آپ کا اور میرا تو پرابلم ہے نا, اور رہے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر دا پاورز دیٹ بی اگر وہی چاہتے ہیں کہ آگے ہو جائے تو پھر اس کے اندر بھی کوئی منطق ہوگی. کیا منطق ہوگی؟ ایک آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کا بھی وقت مختص ہے, انکمنگ چیف جسٹس بھی نوٹیفائی ہو چکے ہیں. میرا مطلب مسئلہ کیا ہے؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ تو ریکوری کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے. وہ لوگ جو خاموش تھے, پی ٹی آئی کے رہنما ٹویٹ بھی کرنا شروع کر چکے ہیں, آہستہ آہستہ بحال بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں. کیا ان کا یہ کیا مقبولیت کے اندر کمی آ سکتی ہے اگلے سال اگر پش اوور ہو جائے, یا کیا ہو سکتا ہے؟ سمجھائیے نا. دیکھیں نا, مقبولیت کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جو پارٹی ایک لائی گئی ہے وہ پارٹی ٹیک آف نہیں کر سکی. اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب یہ حکومت چلی جائے, کیونکہ ابھی تو دیکھیں نا کہ بہت سے جگہ پہ یہ جو نئی پارٹی لانچ ہوئی ہے اس کو پنجاب میں بھی ریزسٹنس مل رہی ہے, مسلم لیگ نون کی طرف سے مرکز میں بھی مل رہی ہے, خیبر پختونخوا میں جے یو آئی ہے وہ ریزسٹ کر رہی ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی ان کو ریزسٹ کر رہی ہے. تو جب یہ ساری جگہوں سے پولیٹیکل گورنمنٹس ختم ہو جائیں گی, خاص طور پہ مرکز سے اور سندھ سے اور بلوچستان سے, تو پھر یہ جو پارٹی ہے اس میں جن لوگوں کو
ابھی کچھ لوگ آ گئے ہیں, کچھ ابھی قسطیں باقی ہیں, تو انہوں نے ابھی آنا ہے. اچھا, یعنی کہ وہ پرویز اور الہی کو اللہ خوش رکھے, ان کے الفاظ ابھی ایک نئی جماعت کو پیمپر بنانے کا اہتمام ہونا ہے. اس شک کو گہرا کر دیا ہے سر کہ یہ ڈیزالو تو کر دیں گے, گو کہ نمبر 1 کب کریں گے, ڈیٹ پہ 14 اگست کو ہی کریں گے یا قبل بھی کر سکتے ہیں, مگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کتنی دیر رہے گا یہ بھام اپنی جگہ ابھی بھی موجود ہے. دیکھیں, ڈیزالو نہیں کریں گے کیونکہ 12 اگست کی رات کو رات 12 بجے جو قومی اسمبلی کا ٹینیور ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا, تو ڈیزالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی صورت میں اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی, اور جب اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جاتی ہے تو پھر میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پھر الیکشن 90 دن میں نہیں ہوگا, پھر الیکشن 60 دن میں ہوگا. اگر اسمبلی توڑی جائے تو پھر 90 دن میں ہوتا ہے, اگر اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے پھر الیکشن 60 دن میں ہوتا ہے. اور اس پہ میں نے بہت سے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کے ساتھ بات بھی کی ہے. تو یہ بات نومبر تک بھی نہیں جانی چاہیے, یہ اکتوبر 2023 کے اندر اندر الیکشن ہو جانا چاہیے. میر صاحب آپ نے وجہ فرمایا, اور میں سن رہا تھا آئینی وقت پر اسمبلیوں کی تحلیل اور قبل از وقت اسمبلیوں کی تحلیل میں بہرحال یہ ضرور تکنیکی فرق ہے کہ مقررہ وقت میں اگر یہ تحلیل ہو جائے تو نگران حکومت کو 13 اکتوبر سے پہلے الیکشن کروانا ہے, لیکن اگر یہ اسمبلی 13 اگست سے پہلے تحلیل کر دی گئی تو نومبر کے پہلے ہفتے تک یہ جا سکتے ہیں الیکشنز, اور اس سے سیاسی جماعتوں کو انتخابی مہم کے لیے بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی کہا جا رہا ہے انتخابات کی تیاری کے لیے 3 ماہ کا وقت مل جاتا ہے. جی دیکھیں نا, جو وزیر اعظم صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو اس کے مطابق وہ 14 اگست پہ چلے گئے ہیں, لیکن اگر وہ 12 کو دوپہر کے وقت یا 11 اگست کو اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو پھر وہ 90 دن میں الیکشن کروانا پڑے گا. ایسی صورت میں وہ نومبر کے فرسٹ ویک تک جا سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ ہم سن رہے ہیں کہ جو اس وقت حکومت ہے اس کے جو وزراء ہیں وہ پرائیویٹلی بھی ہمیں یہ کنفرم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نومبر یا اکتوبر میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. ان کا یہ خیال ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اگلے سال پہ چلا جائے. اسی لیے اگر آپ غور کریں تو جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہماری اسمبلی جو ہے وہ اگست کے وسط میں اپنی مدت پوری کرے گی, اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ اس نے نئے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے, تو انہوں نے بات الیکشن کمیشن پہ ڈال دی ہے. حالانکہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے مطابق دیکھیں تو اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو پھر 90 دن کا الیکشن ہے, اور اگر ٹینیور پورا کرتی ہے تو 60 دن کا الیکشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ پتا ہے. جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت حکومت ہے اور اس میں جو شامل اتحادی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی اور جو دیگر جماعتیں ہیں, یہ اب آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ کسی ٹیکنوکریٹ کو, کسی جرنلسٹ کو یا کسی انڈسٹریلسٹ کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پہ نہ لایا جائے. ناظرین اکرام, آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں حامد میر صاحب پروگرام کے اندر تشریف فرما تھے, اور یہ انتہائی اہم بیان تھا حامد میر صاحب کا الیکشن کے حوالے سے. چونکہ الیکشن کے حوالے سے کیوں اہم تھا اس پہ بات کرتا ہوں, اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ حامد میر کے اس بیان نے ایک یقین مانیے گا تہلکہ مچا رکھا ہے ہر اطراف پر. تمام نیوز چینل نے ان کو ہیڈ لائن میں دکھایا اس پروگرام کی جو گفتگو تھی حامد میر صاحب کی, اس گفتگو کو. اس میں سب سے اہم بات جو کی حامد میر صاحب نے وہ یہ کی کہ 12 اگست تک اسمبلیاں اپنی ڈیٹ پوری کر جائیں گی, اور اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو کرے یا نہ کرے یہ حکومت, اسمبلیاں خود بخود ٹوٹ جائیں گی. لیکن کیا ایسا کریں گے؟ اگر 12 اگست کو ٹوٹ جاتی ہیں تو معاملہ ان کو 60 دن کے اندر الیکشن کروانے پڑیں گے. اگر 12 اگست سے پہلے اسمبلی کو توڑ دیتے ہیں, یہ 7, 8, 6 اگست تک توڑ دیتے ہیں, یا نومبر میں یہ جو ابھی ماہ چل رہے اس ماہ کے اندر توڑ دیتے ہیں, تو پھر ان کو 90 دن کا ایک طویل وقت مل سکتا ہے. الیکشن کمیشن کو بھی, تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ایک کافی ٹائم مل سکتا ہے اپنی کمپین کے سلسلے میں. اس کے علاوہ انہوں نے حامد میر صاحب نے یہ گفتگو بھی کی کہ آنے والے وقت میں صرف استحکام پاکستان پارٹی نہیں بلکہ ایک اور پارٹی بھی مرز وجود میں آنے والی ہے. اور حامد میر صاحب اس سے پہلے بھی جو بیان دیتے رہے ہیں تقریباً میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر وہی کچھ ہوتا رہا ہے جو حامد میر صاحب کہتے رہے ہیں, چونکہ اندر کی خبر ان کے پاس کنفرم ہوتی ہے حامد میر صاحب کے پاس. اگر بات کی جائے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی تو وہ تو راجہ ریاض صاحب اور شہباز شریف صاحب نے بیٹھ کر بنانا ہے, تو راجہ ریاض صاحب کیسا کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنائیں گے. بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن ٹیکنوکریٹ کی جو بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ
टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को लाया जाए, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो उसमें भी काफ़ी तहफ़्ज़ात हैं बहुत सारे लोगों को कि मे बी कि जो केयर टेकर सेटअप आए उसमें अगर टेक्नोक्रेट शामिल हो तो वो आकर फंड का बहाना बना के, चूँकि एक प्रेसिडेंट तो सेट हो चुका है, इलेक्शन जो मुलतवी किया 14 मई को इलेक्शन होना था, नहीं करवाया गया, ये सारा कुछ पूरे मुल्क के सामने। बहरहाल नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।